بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ جو چاہیں حاصل کریں صرف ایک رات کے عمل میں۔ سجدے میں آپ نے آیت کریمہ کا عمل کرنا ہے اور پھر آپ جو چاہے دعا کر لیجئے، جو دل نے چاہا ہے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اور جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کیجیے۔ کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے سوا، اور اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگیے اور یقین سے مانگیے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلا کام ہے نماز۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بدر کی رات دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفے نہیں کیے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات مصلی پر گزاری ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں، رب تعالی سے مانگا ہے۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف میں ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہر بندہ اللہ رب العزت سے یوں مانگنے والا بن جائے جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ دعا کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو عمل کے آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے مشکلات اس زمانے میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ مشکلات برداشت کی ہیں، یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ تو فرمانے لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، اس لیے وہ ان آزمائشوں پر صبر کر گئے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ان کا ایمان مضبوط تھا تو ان پر آزمائش بھی ان کے ایمان کے بقدر آئی تھی۔ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمارے اوپر آزمائشیں بھی ہمارے ایمان کے بقدر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کی استطاعت سے بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتے، اللہ رب العزت ظلم نہیں فرماتے۔ تو اصل یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر مشکل میں ہی آسانی ہے اگر آپ دیکھ لیں تو۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ ہمیں مشکلات آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم رب تعالی سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا گلہ ہے، ہم کتنے عرصے سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ فلاں بندہ یہ عرض کر رہا ہے کہ میں جتنی بھی دعائیں کر رہا ہوں، میں بڑے عرصے سے کسی کام کے لیے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ اللہ رب العزت سے پوچھئے تو صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے، مجھے اس کا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اسے وہ چیز نہیں دیتا، وہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ دیکھیے دیر ہے تو کسی وجہ سے ہے، ہمارا کام مانگنا ہے۔ مانگنے کا طریقہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، نماز نہیں پڑھنی تو ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، یا خالق یا اللہ، یا باری یا اللہ، یا مصور یا اللہ۔ اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا خالق یا باری یا مصور یا اللہ، یوں اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے۔ اور اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ کا ذکر کرنا ہے 40 مرتبہ۔ نفل نماز آپ نے پڑھ لینی ہے حاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اب دعا جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سٹارٹ میں عرض کیا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس دعا کا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا کہ میرے صحابی، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم جب بھی رب تعالی سے مانگو تو یوں مانگا کرو، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیا کرو، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو، رب تعالی کی تعریف بیان کرو، ان اسماء مبارکہ کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی۔ اور کچھ نہیں تو جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسانات فرمائے ہوئے ہیں، جو اللہ پاک کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ان کا ہی ہم شکر ادا کر لیں۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جتنا ہو سکے تمہارے لیے، جتنا پاسبل ہو، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا الفاظ یہ ہے، میں مفہوم ہی عرض کر رہا ہوں ساری بات کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھ پر درود پاک پڑھو جتنا تم سے ہو سکے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرو اور جو چاہو مانگ لو۔ اس عمل میں اگر آپ آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا 3 مرتبہ، اگر اس عمل کے دوران اگر آپ آداب کا خاص طور پہ خیال رکھیں، باوضو ہو کر عمل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر عمل کریں، اور قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، دوزانو ہو کر بیٹھیں، پھر جب آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ گزارش ایک یہی کرنی تھی، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اور جو آپ سے کہتا ہے ہمیں پیسے دیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر سامنے کورس کے لیے شو ہو رہا ہے۔ وظائف سے اگر آپ کو وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے یا فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے زندگی میں، اور بہت سے لوگوں کا نکلتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کورس کرنے سے، ہاں میری زندگی میں یہ گناہ تھا جس کی وجہ سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے، جب آپ کورس کریں گے وہ عمل آپ کے سامنے آئے گا، وہ گناہ چھوٹ جائے گا، اللہ رب العزت کا تعلق مل جائے گا، اور پھر بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ یہ کورس کرنا چاہیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فیس ہے اس کورس کی صرف 1000 روپیز پاکستان والوں کے لیے، اور اگر آپ اس کورس کی کتاب حاصل کرنا چاہیں تو وہ اس سے بھی سستی ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔